السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں حلیمہ آگے آگے جبکہ درسون اس کے پیچھے پیچھے قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ حلیمہ کو دیکھ کر قبیلے والے کہتے ہیں عثمان سردار کی پیاری بیٹی حلیمہ خوش آمدید۔ یہ سن کر درسون کہتا ہے حلیمہ عثمان صاحب کی بیٹی۔ حلیمہ گھوڑے سے اترتی ہے اور لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ مرکزی خیمے میں جرکتائی سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ ارحان وہاں داخل ہوتا ہے۔ جرکتائی آگے بڑھ کر اس سے گلے ملتا ہے اور ارحان پوچھتا ہے جرکتائی صاحب کیا میرے بابا اندر ہیں؟ عثمان صاحب ساتھ والے خیمے میں ہوتے ہیں اور ارحان جیسے ہی ان کی جانب بڑھنے لگتا ہے جرکتائی ارحان سے کہتا ہے وہ تھکے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ ارحان کہتا ہے میں پھر بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، مگر جرکتائی پھر سے اسے روکتے ہوئے کہتا ہے وہ اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ یہ سن کے ارحان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ملون خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر ارحان ایک دم سے آگے بڑھتا ہے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، پھر ان کے گلے لگ جاتا ہے۔ ملون خاتون اسے لے کر دوسرے خیمے میں جاتی ہیں تو ارحان پوچھتا ہے میرے بابا؟ ملون خاتون کہتی ہیں انہیں تکلیف ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ ارحان کہتا ہے جرگے سے پہلے ماں میں جرکتائی کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ملون خاتون اس سے کہتی ہیں یاد ہے تم سلیمان جتنے چھوٹے بچے تھے؟ پھر اس کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں تم نے اپنی اتری ہوئی انگلی کو ٹھیک کیا تھا۔ ارحان کہتا ہے وہ عثمان صاحب کو حکم تھا۔ ملون خاتون کہتی ہیں اس وقت تمہارے بابا کو تم سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں زندگی کا ایک سبق سکھایا تھا۔ بیٹے شکست ایک اتری ہوئی انگلی ہے اور اسے اس کی جگہ پہ لانا تمہاری ذمہ داری۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرداری خیمے میں تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اندر عثمان صاحب صدران کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے بابرکت ناموں سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرے صدران، میرے بہادروں، میرے خاندان کے بزرگوں، جس دن سے ہمارے لیے الپرسلان نے ملازگرت سے ان زمینوں کا راستہ ہموار کیا ہے، ہم نے اسے گھر بنانے کے لیے جنگ لڑی ہے، اس دن سے آج تک ہم ہمیشہ آگے بڑھے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو قومیں محنت نہیں کرتی وہ مٹ جاتی ہیں۔ ارحان سردار، 9 سالوں سے تم بورسا کے ارد گرد طوفان برپا کر رہے ہو۔ بہت سی فتوحات اور کامیابیاں ہوئیں، لیکن اتنے حملوں کے باوجود بورسا فتح نہیں ہوا۔ میں نے اپنے صدران کو بے چین بے صبر نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا تمہارا کمانڈر ارحان ہے، فاتح ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اب تم شکست خوردہ ہو ارحان سردار۔ ارحان کہتا ہے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے اطراف میں سب علاقے فتح کر لوں اور بورسا میں داخل ہونے سے پہلے اس کے بازو اور پروں کو توڑ دوں۔ میں شہر کو کمزور اور نا امید چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ جب ہم دروازے سے اندر داخل ہوں تو وہ ہمارے سامنے مزاحمت نہ کر سکیں۔ ہم نے حملہ کیا لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے حضور۔ سردار شہنشاہ کہتا ہے اس غیر متوقع شکست سے دشمن کو فائدہ پہنچا حضور۔ اگر ارحان صاحب نے حملہ کرنے سے پہلے اپنے تجربے کار صدران پہ بھروسہ کیا ہوتا۔ ارحان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے ہم نے بھروسے مند صدران کو بھی دیکھا ہے شاہنشاہ صاحب، ان میں سے ایک ہمارے بیچ گھس آیا اور آپ میں سے کسی کو احساس تک نہیں ہوا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بطور کمانڈر تمہیں وہ دیکھنا چاہیے تھا جو صدران نہیں دیکھ سکے، ورنہ تم میں کیا فرق رہ جائے گا ارحان سردار۔ علاؤالدین کہتا ہے حضور یہ بورا صاحب، اسے اس کی سزا مل گئی، وہ ایک غدار کے طور پہ مر گیا، یعنی اس کے بارے میں بات کر کے محاصرے کا جائزہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے علاؤالدین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں آگے دیکھنا ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق لینا چاہیے۔ ارحان کہتا ہے میں نے بران بے کے ذریعے دروازہ کھلوا کر حملہ کرنا چاہا، ہم نے ان کے بیچ میں ایک جاسوس رکھ کر بہت سے قلعے فتح کیے اور بہت سی بندرگاہیں جلائیں، اس میں کہاں غلطی ہے شاہنشاہ صاحب؟ اس بار ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہمیں شکست ہوئی، لیکن حضور کیا آپ ہمیشہ نہیں کہتے کہ فتح اور شکست بائی بائی ہیں؟ شاہنشاہ سردار کہتا ہے یہ صرف ایک شکست نہیں ہے ارحان صاحب، یہ ایک آفت ہے۔ اوچی کہتا ہے ہم نے بورسا میں اپنے پہلے قدم پر ہی درجنوں جانیں گنوا دی، ہم بورسا کو بطور ایک گھر چاہتے ہیں، قبرستان نہیں۔ تو توران کہتا ہے اوچی صاحب جس چیز سے زمین وطن بنتی ہے وہ قبریں ہیں، کیا نقصان فتح کی قیمت نہیں ہے شاہنشاہ صاحب؟ تو شاہنشاہ کہتا ہے توران صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نقصان فتح کی قیمت ہے۔ آپ کا بھائی کہاں شہید ہوا؟ توران کہتا ہے بیلیجک قلعے کی فتح کے دوران۔ شاہنشاہ اوچی سے پوچھتا ہے اوچی صاحب آپ نے اپنے 20 سپاہی کہاں کھوئی؟ تو اوچی کہتا ہے کیسٹل قلعے کی فتح کے دوران۔ شاہنشاہ ارحان سے پوچھتا ہے اور آپ ارحان صاحب آپ نے بران صاحب کو کس فتح میں قربان کیا؟ یہ بات سن کے ارحان کوئی جواب نہیں دیتا اور اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بورسا کے زندان میں فلاویوس بران سے کہتا ہے میں بہادر آدمیوں کا احترام کرتا ہوں، میں معزز آدمیوں کا اس سے بھی زیادہ احترام کرتا ہوں، سپاہیوں اسے کچھ پانی دو، میرے آدمی 2 دنوں سے اذیت دینے کے باوجود بھی تم سے ایک لفظ بھی نہیں جان پائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس بران کو پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے تم کم از کم مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو؟ بران کہتا ہے اپنے دشمنوں کا احترام کرنے والے آدمیوں کا میں بھی احترام کرتا ہوں کمانڈر، میرا نام بران ہے، لیکن تم مجھ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے۔ فلاویوس پوچھتا ہے کیا تم عثمان صاحب کے دائنا بازو بران ہو؟ جب عثمان نے میرے بابا کو مارا تھا تو کیا تم اس کے ساتھ تھے؟ بران اس سے کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے، شاید میں تمہیں بتا سکوں۔ میں اپنے سردار کے ساتھ کاٹے ہوئے سروں کو شمار نہیں کرتا کماندار۔ فلاویوس کہتا ہے بافیوس کی جنگ کا کماندار۔ بران ایک دم سے پوچھتا ہے
کیا تم موزلون کے بیٹے ہو؟ بالکل بالکل، تم اسی کے بیٹے ہو، تمہاری آنکھیں بالکل تمہارے باپ جیسی ہیں۔ فلاویوس پوچھتا ہے عثمان نے میرے بابا کو کیسے مارا؟ ادھر دیوان میں عثمان صاحب کہتے ہیں شاہین شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہادت کی قیمت فتح ہے، شہید صرف تبھی سکون سے رہ سکتے ہیں جب فتح ہو، ورنہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے کافی عرصے تک سے تمہارے ساتھ بہت سے میدان میں جنگیں لڑی ہیں شاہین شاہ صاحب، ہم نے بہت سے حالات میں بات کی اور ہم نے درست فیصلے کیے، ہمیں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ جواباً شاہین شاہ کہتا ہے عثمان صاحب آپ کی بدولت۔ عثمان صاحب اسے کہتے ہیں تم سے تمام کا راضی ہیں، تم جب سے ہمارے درمیان شامل ہوئے ہو تمہاری رائے ہمیشہ میرے لیے اہم رہی ہے، بتاؤ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاہین شاہ سردار کہتا ہے اورحان صاحب تھک گئے ہیں، جس طرح انہوں نے اب تک اپنی ناقابل تسخیریت سے دشمنوں کو خوفزدہ کیا، اس ناکامی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس معاملے میں اس اورکائی کی بھلائی کے لیے اور بورسا کی فوری فتح کے لیے بھی محاصرے کے کمانڈر کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں باقی سردار بھی شاہین شاہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اورحان اور اس کے حمایتی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بورسا میں ساروس فلاویوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم یہاں آئے ہو، کیا ہو رہا ہے فلاویوس؟ تو فلاویوس اس سے کہتا ہے یہ شخص عثمان کا دائنا بازو بوران ہے، جس جنگ میں میرے بابا کو مارا گیا تھا یہ اس میں موجود تھا، چلو بوران بولو۔ تو بوران کہتا ہے برسوں پہلے کی بات ہے، لیکن اس جنگ کو بھولنا ناممکن ہے، مجھے اب بھی یاد ہے تمہارا باپ عزت دار آدمی تھا کماندار، وہ آخری دم تک ہمارے خلاف لڑتا رہا، اس نے ہمت نہیں ہاری، کافی وقت تک جدوجہد کے بعد ہم نے اسے زخمی حالت میں پکڑ لیا۔ پھر فلاویوس ایک دم سے پوچھتا ہے اس کے بعد تم نے اسے کیسے مارا؟ بوران کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن اگر تم مجھے کچھ کھانا دو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ یہ سن کے فلاویوس پہلے مسکراتا ہے اور اس کے بعد بوران پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس ساری معلومات کے دوران ساروس کافی پریشان دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے فلاویوس ظاہر ہے کہ یہ زندہ رہنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کچھ نہیں بتائے گا، چلو اسے مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ وہ بوران کو مارنے لگتا ہے، مگر فلاویوس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ بتائے گا، اسے اندر لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بوران کو سپاہی اندر لے جاتے ہیں۔ قبیلے میں جرکتہ کہتا ہے سرداروں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا وہ اورحان صاحب نہیں تھے جس نے اس مبارک شہر بورسا کو گھیرا؟ تو تیمور بوگا کہتا ہے جرکتہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ندی کو عبور کرتے ہوئے گھوڑے نہیں بدلے جاتے میرے حضور۔ سردار شہنشاہ کہتا ہے میں جرکتہ صاحب کا احترام کرتا ہوں، لیکن قرارگاہ میں وہ نہیں تھے، ہم تھے، ہم نے غلطیاں دیکھی، غلطی سے لوٹ آئیں تو بہتر ہے۔ اورحان کہتا ہے آپ اسے اب بھی غلطی کہہ رہے ہیں شاہین شاہ صاحب؟ عثمان صاحب علاؤالدین سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کماندار میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے حضور دیکھ رہا ہوں۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں دیکھ کر پھر خاموش کیوں ہوں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں دیکھ کر پھر خاموش کیوں ہوں؟ علاؤالدین کہتا ہے اور یہ ہماری غلطی ہے ہم سب کی، میرے حضور قرارگاہ میں کافی مشاورت نہیں ہوئی، حالانکہ اورحان صاحب نے نہیں پوچھا، ہمیں انہیں ہماری رائے بتانا چاہیے تھی، ایسے خاموش بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر کے آپ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس جرگے میں اس وجہ سے مفید ہے، ہم بات کریں گے، بحث کریں گے، اگر ضروری ہوا تو ایک نیا راستہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ عثمان صاحب جرکتہ سے پوچھتے ہیں جرکتہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا ہمیں ایک نئے راستے کی ضرورت ہے؟ جرکتہ کہتا ہے میرے حضور اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اور بوران صاحب کہتے کہ اورحان صاحب ضرور فتح حاصل کریں گے اور کامیاب ہوں گے، لیکن اگلی بار اورحان صاحب ضرور بورسا لیں گے، باقی جہاں تک ہماری بات ہے ہم اپنے حضور کے حکم پر عمل کریں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے میں تمہیں سمجھتا ہوں جرکتہ، آخر کار تمہارے حضور تمہارے ساتھ ہی پلے بڑھے ہیں، لیکن اس وقت ابھی اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دو، ہمارے سپاہیوں کی امیدوں اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اوچی کہتا ہے میں مانتا ہوں شاہین شاہ صاحب حق پر ہیں، نئے کماندار کے ساتھ ہم سب کو مل کر بورسا پر حملہ کرنا چاہیے میرے حضور۔ عثمان صاحب کے پوچھنے پر سردار شہنشاہ کہتا ہے حضور میں محاصرے اور سپاہیوں کی کمان سنبھالنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اور جرکتہ ہنس پڑتے ہیں۔ شہنشاہ سردار مزید کہتا ہے مجھے اجازت دیں ان سرداران کے ساتھ جن سے میں جنگ کے میدان میں برسوں کندھے سے کندھا ملا کے لڑا، ہم بورسا کی دیواروں کو تباہ کر دیں گے۔ توران کہتا ہے اگر عثمان صاحب حکم دیتے ہیں تو اورحان صاحب بھی ایسا ہی کرتے، پھر آپ میں کیا فرق ہے شاہین شاہ صاحب؟ تو سردار شاہین شاہ کہتا ہے بازنطین اب کس سے ڈرے گا، ہمیشہ ہر میدان جنگ سے عثمان صاحب کے ساتھ شاندار فتح حاصل کر کے آنے والے شاہین شاہ سے، یا جسے انہوں نے شکست دی اور فرار ہو گئے اس اورحان صاحب سے؟ کل اپنی امیدیں کھونے والے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کون کرے گا؟ اورحان صاحب جس نے بوران صاحب کو کافروں کے حوالے کر دیا، یا عثمان صاحب کی حفاظت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے والے شاہین شاہ صاحب؟ ہر کوئی تمہاری عقل اور بصیرت کے بارے میں جانتا ہے علاؤالدین بے، تمہارا بھائی میری بات نہیں سنتا لیکن وہ تمہاری بات سنتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ہمارا راستہ عثمان صاحب کا راستہ ہے شاہین شاہ صاحب، صرف وہی ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ سب کو سننے کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرداران میں نے سب سنا، میں کل اپنا فیصلہ سناؤں گا، جرگہ ختم ہو چکا ہے۔ سب دیکھتے دیکھتے چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب جرکتہ سے کہتے ہیں جرکتہ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو اورحان میرے حضور کہتا ہوا ان کے پیچھے جاتا ہے، وہ بابا بابا پکارتا ہے مگر عثمان صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کے خواب
خاص محافظوں میں ہم رشتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ارحان کو پیچھے جاتا ہوا دیکھ کر جرکدے اس سے کہتا ہے عثمان صاحب جرکے کے بعد تھوڑا تھک گئے ہیں، انہیں آرام کرنا ہے، تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے ارحان۔ تو ارحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور علاؤالدین کا بھی، اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ علاؤالدین جرکدے سے کہتا ہے میں بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب میں جرکدے کہتا ہے علاؤالدین صاحب وہ تھک گئے ہیں، انہیں کچھ آرام کرنے دو، مگر اندر سے آواز آتی ہے اور جرکدے علاؤالدین کو جانے دیتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔